السلام علیکم ناظرین، میں رانی فاطمہ آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے نیوز مومنٹ اردو میں۔ آئیں دیکھیں۔ چوری کے رہنے والے دن کے بارے میں دعوی کیا گیا ہے۔ اجوائے ہاسٹل ایریا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آج کے دن میں جمہوریہ اسٹیٹ بینک سے تھانہ موڑ پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ راستہ بہت کم ہے۔ نوانا اوزارا خان مجھ سے پہلے بار عزیز پورٹ ایڈیٹر ڈسٹریکٹر کمڈیڈیسس کو بھی چلان بنیٹی بلڈیاب راجیو بالک کام کا زما منڈل دیپ باوری اسد اللہ ورمو مومو ہم نریک 6 اسٹیرین دہلی دنگیا مدھیتا کے دوسرے دن جیسے دہلی بی جے پی کے ریاست بھکتی وتی بھاری اتفاق معاشرت چھٹی کے ساتھ سی ایف آئی این ہفتہ وار معمولی کم سیٹرا مام اچوری رتے بھرشٹ ڈس کے موقع پر 13 اگست کو سنسی انگاسیا اس ماحولیات کماٹ سات رام اچوری اس کے ساتھ بپن پتی بھودریش کا صدر مملکت نے مزید بتایا کہ یہ واقعہ جلسہ کے واقعہ میں آجائی ہوسٹ ایشیا کے آبائی علاقوں میں واقع ہے، جس میں کمرٹھا ساؤ سوراپ ریسپٹ ہیں۔ تم کو کام کرنا ہوگا روزگار کے معاملے میں، تم کو کام کرنا ہوگا سواستھ کے معاملے میں، تم کو کام کرنا ہوگا چھاتروں کے ادھیکار کے معاملے میں، تم کو کام کرنا ہوگا بے روزگاری دور کرنے کے لیے نوکری لانے کے معاملے میں۔ تم کام کر رہے ہو کیا؟ یہ لا رہے ہو؟ تم کام کر رہے ہو کیا؟ یہاں سے لا رہے ہو؟ تم کام کر رہے ہو کیا؟ کوئی شکشا نیتی نہیں ہے تمہاری، پھر ایک نئی شکشا نیتی لا رہے ہو ساتھی۔ بے روزگاری کو دور کرنے کا کوئی نیتی نہیں ہے، اوپر سے ایک کے بعد ایک سرکاری سنستھائیں بن پڑی ہوئی ہیں، ان کو بیچ دیا جا رہا ہے۔ آج لڑکے بہار سے لے کر اتر پردیش دلی میں ہاتھ میں تھالی ہاتھ میں چمچا لے کر کے پیٹ رہے ہیں سادی۔ مودی جی تم نے تھالی پیٹ کر کرونا بھگایا تھا، ہم تھالی پیٹ کر کے تم کو بھگا دیں گے۔ آج بہار سے لے کر کے تمام راجیوں میں چھاتر جو ہے تھالی پیٹ کر کے آواز اٹھا رہا ہے مودی کو بھگانا ہوگا۔ اگر مودی نہیں بھاگیں گے اس دیش کا کایا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ آسنسول ریل پار سے سیتا رام چند میری کھیلوں اور ثقافتی معاشرتی نے بل ڈی ڈونیشن کیمپ کا بندوبست کیا اور کلاس 10 اور 12 کے 110 طالبہ کو منظوری دی گئی ہے جو بھوک کی طرح کی کتاب میں مقالہ کی حیثیت سے مختلف پوزیشن حاصل کریں۔ میم بھیسک چکرورتی بنٹی اس پروگرام کو منظم کرتے ہیں۔ ڈیجٹ ریٹ نے صدر کی پیشکش کی تھی۔ ابتال سنہا شیر جیت حسین ایچ ایم کے رہنما ہائر سیکنڈری اسکول مسٹر ڈی ایچ آر ونوئے سین گپتا سے بلڈ بینک آسنسول ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مسٹر راجا گپتا ایم ڈی بلال خان بیگ پنڈت سری شیو نند پانڈے انیمیش داس خالق خان مفتی زبیر احمد اور بہت سے دوسرے۔ بارہ بانی بلاک سی آئی ایس ایف کے ہیڈ کمانڈر میتھلیش کمار کے مطابق ونورا ویسٹ بلاک کے سی آئی ایس ایف پردیپ بلہارا اور ای سی ایل کی سیکریٹری کارروائیوں نے آج بارہ بانی بلاک میں چرن پور اور کسی دنگا جنگل سے 21 ٹن کوئلہ برآمد کیا۔ بارہ بانی سے منوج شرما کی خبر کے مطابق ہمارے ہیڈ کمانڈر میتھلیش کمار کوئلے کے قبضے پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اب تقریباً ایک دن کے لیے مختلف جگہوں پر جواب دیا جائے گا۔ سلان پور اتوار کے روز روپ نارائن پور کے نندنک ہال میں عملہ کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں سلان پور بلاک کی 11 پنچایتوں کے تمام قائدین ممبران اور کارکنان شامل تھے۔ سلان پور بلاک ترنمول کانگریس کی جانب سے سلان پور بلاک کے جنرل سیکریٹری بھولا سنگھ نے بلاک کے صدر محمد ارمان کو دوسری بار پھولوں کے گلدستے کے ساتھ استقبال کیا۔ اس کے علاوہ یوتھ ترنمول کانگریس کا سیکریٹری مقرر ہونے والے سوجت مودی کا استقبالیہ بھی دیا گیا۔ اسمبلی انتخابات آگے، اس لیے اسٹیپ میٹنگ میں چھوٹی ٹیم کے ممبروں کی موجودگی میں بوتھ سطح پر ایک نئی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس عملہ کا اجلاس اسمبلی انتخابات کو ترقیاتی کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑنے کے لیے منظم کیا گیا ہے۔ سلان پور بلاک ترنمول کانگریس کے صدر محمد ارمان نے براہ راست یہ پیغام ہر کارکن ممبر اور سلان پور بلاک کے قائد کو پہنچایا۔ لہذا ترقیاتی کاموں کے لیے بوتھ کی سطح پر نئی کمیٹیاں تشکیل دی جائے اور ریاستی حکومت کے ہر منصوبے کو ہر گھر تک پہنچایا جائے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلط لوک سبھا اپادھیائی دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ ودھان اپادھیائی کو 2021 کے انتخابات بڑے مارجن سے جیتنا ہوں گے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو یہ پیغام بھی پہنچایا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ترنمول کانگریس کے ہر ترقیاتی کاموں تک پہنچائیں۔ اجلاس میں سلن پور بلاک ترنمول کانگریس کے جنرل سیکریٹری بھولا سنگھ فالگونی کرما کر گھیسی، صدر سلن پور پنچایت سمیتی بیوت مشرا، صدر پنچایت سمیتی کے ممبروں کے علاوہ 11 پنچایت سربراہان، نائب سربراہان، بوتھ سطح کے کارکنان اور ہر پنچایت کے قائدین نے شرکت کی۔ انڈال رامنند پاسوان کے ساتھ کیمرہ مین میتھن پاسوان۔ کولفیلڈ سٹی جن فورم کے ذریعے اونچا بازار سمیت آس پاس کے علاقوں میں کورونا وائرس جیسی وبائی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا آغاز اکھڑا پرانا ہاٹ ٹلہ سے ہوا، جس میں فورم کے ممبران لوگوں کو یہ بتانے کے ساتھ کہ ڈانس میوزک کے ذریعے کورونا وائرس کی وبا کو کیسے روکا جائے، ہم ایک دن کامیاب جیسے گانے گائیں گے۔ اس کے علاوہ نیشنل کولفیلڈ سٹیزن فورم کے ممبران نے یہ مراد چترا گپتا اور برہم دیو کے مالبوسات پہن کر ماسک پہننے کے لیے لوگوں کو پہنچا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی اپیل، اور ساتھ ہی وہ لوگ جو ماسک پہنے ہوئے یا سڑک پر سفر کرنے والے بازار میں نہیں آئے، انہیں ماسک پہننے اور ماسک تقسیم کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس موقع پر قومی کولفیلڈ سٹیزن فورم کے چیئرمین سمیت بنرجی موجود کہا کہ ہمارے ادارہ کے ممبروں کے ساتھ 6 ماہ قبل اپنے ادارہ کے لوگوں کو حساس بناتے ہوئے اکھڑا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں واقع ہسپتال، بینک، بس اسٹینڈ، پرائمری ہیلتھ سینٹر، بس مکمل طور پر پبلک پلیس جیسی جگہوں کی صفائی کریں تاکہ کورونا جیسی وبا کا خاتمہ ہو سکے۔ لوگوں کو کووڈ-19 ٹیسٹ کروانے، گھروں کی صفائی ستھرائی، ادویات مہیا کرنے کے علاوہ وہ تمام کام کر رہے ہیں، اور جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی ہماری تنظیم کی جانب سے اسی کام کا سلسلہ اس موقع پر تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ ننگے ہوئے چیمبر آف کامرس کے جنرل سیکریٹری سدھیر پرساد برنوال، سیتا رام برنوال، اکھڑا کے سماجی کارکن اور صنعت کے شوہر نریش شرما کے علاوہ نیشنل کولفیلڈ سٹیزن فورم کے ممبر شوبھک بنرجی، جاوید اسلام، سبم منڈل آرڈی چیف موجود۔ انڈال سونپور بجری ایریا کی پروجیکٹ ڈسپنسری میں مشن مٹوا کے تحت کارکنوں کا کورونا تحقیقات کیمپ لگایا گیا، جہاں 200 کارکنوں کی بے ترتیب تفتیش کی گئی۔ کیمپ میں پہلا اس کے کورونا کے سونپور بازاری ایریا کے جنرل مینیجر آر کے سریواستو تھا۔ تفتیش کے بعد موجودہ کارکنوں نے واریہ واڑی کے ذریعے اپنا کورونا چیک کیا۔ بہادر ہیلتھ سینٹر سے آئیسیل اور لیب ٹیکنیشین کی ڈاکٹر پرتیما چٹرجی نے اس کیمپ میں موجود سب کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر پرتیما چٹرجی نے بتایا کہ سب کی تحقیقاتی رپورٹ کو پیش کیا جائے گا موبائل پر۔ CMCHMS پروجیکٹ کے سیکریٹری کوشک گھوش جو اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ آفیسر کی کورونا رپورٹ گزشتہ ماہ مثبت آنے کے بعد CMCHMS نے بجا طور پر انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ تمام کارکنوں کی کورونا چیک کروائے۔ یہ تحقیقات آلوک میں ہوئی۔ KKSC کے حیدر خان، SITU کے کشور چکرورتی، CMCHMS کے گوتم چکرورتی، پریتوش منڈل، سپن منڈل اور اس کیمپ کے دیگر ممبران اس تفتیشی کیمپ میں موجود تھے۔ آسنسول بوڑھا گرام سی راجیش ہری۔ 13 ستمبر 2020 کو مغربی بنگال ہدی جاتی کلیان سمیتی پشچم بردوان اور آسنسول ڈویژن کا انتخاب آسنسول پرانی گاؤں میں کیا گیا۔ سلیکشن میں مغربی بردوان کی ضلع کمیٹی کے وائس چیئرمین مسٹر منوج ہری، سیکریٹری مسٹر ٹنکو کمار ہری، سیکریٹری راجیش ہری، گلاس فیکٹری میڈیا مسٹر راہل ہری، وزیر اطلاعات اور مسٹر مدن ہری آسنسول ڈویژن کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ ڈپٹی چیئرمین شری راجیش ہری، سیکریٹری شیام ہری، وزیر اطلاعات شری اوناش ہری بنائے گئے۔ پوریا سے وکاس پرساد سکتوڑیا 13 ستمبر
पुरेलिया बराकर स्टेट रोड पर रघुनाथपुर के करीब इतवार की सुबह लाहौरी और एक के दरमियान तसादम के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। रघुनाथपुर पुलिस ने सबको रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया और झांसी में से 2 को मुर्दा करार दिया। मालूमात के मुताबिक झारखंड के सरायकला में खशुआ से आसनसोल की तरफ जा रहे बलरामपुर जिला पुरेलिया के थाना बलरामपुर थाना के डेपोटेंट के इलाके में 19 साला घरेलू खातून पूजा गोप की पर असरार मौत से मामला मजीद गहरा हो गया है। इस बारे में मजिस्ट्रेट सतह की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। पुलिस जराये के मुताबिक इतवार की सुबह खबर मिलने के बाद घरेलू दुल्हन बलरामपुर के अस्पताल गई और बलरामपुर पुलिस के जरिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने बताया कि मधु की लाश मिट्टी पर पड़ी थी। यहां मरने वाले के अहल खाना और पड़ोसियों पर मौत के पीछे कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। मरहूम के वालिद मेथोर गोप ने बताया कि वैशाख के आखिरी महीने में इसकी बेटी पूजा की शादी डिपोटेंट गांव के नौजवान दीवान गोप से हुई थी। 1,05,000 रुपए, एक कार्ड और 2 बैलों को जहेज के तौर पर देने की बात की जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ 6 लाख देने में कामयाब था। एक गाड़ी और 2 बैल अभी बाकी नहीं थे। पूजा के शौहर और ससुराल वाले अक्सर जहेज न देने पर पूजा को सताते थे। कहा कि हफ्ता के रोज मैं पूजा से इससे मिलने वापस आया हूँ। जहेज की बाकी रकम भी वापस करने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन अगले ही दिन बेटी की मौत की खबर आ गई। वाकया के बाद मजिस्ट्रेट की सतह की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बलरामपुर के BDO धरोपडू सिंडेलिया ने बंसगढ़ अस्पताल जाकर जहां बहक अफराद की लाश का मुआयना किया। इस सिलसिले में पुलिस ने गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया।